السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، کتاب البیوع میں باب ہمارا شروع ہوا تھا بیع سلم، قرض اور رہن کے متعلق۔ بیع سلم کے متعلق پچھلی نشست میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی گئی تھی کہ بیع سلم کیا ہے اور سلم سے کیا مراد ہے۔ آج جو ہے رہن کے متعلق، جس کی مختصر سی ایک تفصیل میں نے پچھلے نشست میں بھی بیان کی تھی کہ رہن کا مطلب کیا ہے۔ رہن کہتے ہیں ہماری زبان میں کوئی چیز گروی رکھنا۔ کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے قرض لینے کے لیے گئے ہیں تو ضمانت کے طور پر اس کے پاس کچھ رکھوا کے آتے ہیں کہ میں تمہارا قرض واپس کروں گا، تب تک جو میری قیمتی چیز ہے وہ تمہارے پاس رہے گی۔ اس کو رہن کہتے ہیں۔ اور جو دینے والا شخص ہے اس کو راہن کہیں گے، یعنی جو اپنی چیز کسی کے حوالے کرتا ہے اور اس سے اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے اس کو راہن کہیں گے۔ اور جو چیز رکھنے والا ہے اس کو مرتہن کہیں گے، اور جو چیز رکھی گئی ہے اس کو مرہون یا رہین کہیں گے۔ یہ ایک عربی گرامر کا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں فعل، مفعول اور فاعل کا ذکر جو ہوتا ہے۔ تو خیر ایک یہ الگ چیز ہے۔ تو جو قرض ہم لیتے ہیں کسی سے اور اس کے بدلے ہم اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھواتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر کسی استعمال کرنے والی چیز کے متعلق آ جاتا ہے تو اب وہ کیا اس کا کیا ہوگا۔ جس طرح کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ اپنی گائے یا بکری اس کے پاس رکھواتا ہے کہ ضمانت کے طور پہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لو، تو جب تک میں آپ کی دی ہوئی رقم جو آپ نے مجھے قرض کی صورت میں دی ہے میں آپ کو واپس نہیں لوٹاتا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو اب جو بکری یا کوئی زمین ہے یا گائے ہے جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اب اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ اب ظاہری سی بات ہے، گائے ہے، بکری ہے یا کوئی زمین ہے جس کے پر فصل ہے، اب اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے تو خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اگر دودھ دینے والے کوئی جانور ہے تو اگر اس کا دودھ نہ دویا جائے تو اس کے لیے بیماری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر اب اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ گروی رکھوایا گیا ہے اب وہ اس کا خیال نہ رکھے، کیونکہ اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر جس کو قرض دیا ہے تو وہ بھی اپنا قرض جو ہے وہ واپس نہیں دے گا۔ تو اس کے متعلق محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ اگر جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ شخص وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اب ادھر دو صورتیں آ جاتی ہیں کہ وہ اس کے قرض کے بدلے میں اس کو استعمال کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ یار رقم دینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تو میں تمہیں اپنا جانور دیتا ہوں، جتنی تم سمجھتے ہو تم نے مجھے رقم دی ہے اس کے بدلے تم اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہو۔ ایک صورت یہ ہے۔ یا اس نے زمین دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ رقم لوٹانا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، تو تم میری فصل میں سے کچھ فصل جو ہے وہ جتنا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری رقم پوری ہو جائے گی تم وہ لے سکتے ہو۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ میں رقم جو ہے وہ واپس کر دوں گا، لیکن اب جو جانور یا جو فصل اس شخص کے پاس موجود ہے اس کا
جو خرچ اخراجات ہیں وہ بھی وہی شخص اٹھائے گا جس کے پاس وہ گروی کے طور پہ چیز رکھوائی گئی ہے، اور وہ جو اس کو خرچ اخراجات اس کے اوپر کرتا ہے، یعنی کہ اس کو چارہ کھلاتا ہے یا جو بھی اس کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے۔ یا اگر فصل ہے تو فصل کے لیے جو ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے اس کو ادویات کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر جو اخراجات آئیں گے اس کے اندر سے جو ہے وہ فصل کا جتنا وہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک شخص قرض بھی دے رہا ہے لیکن وہ اس گروی رکھی ہوئی چیز کا بھی خیال کر رہا ہے۔ اب اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ دونوں کا فائدہ کس طرح ہے کہ جس شخص نے کوئی سامان گروی رکھوایا ہے اس کو بھی اس بات کی ٹینشن ہے کہ مجھے اپنی چیز واپس لینی ہے، اور جس کے پاس رکھوایا جا رہا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بینیفٹ دے رہے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس گروی رکھ کے چلا گیا تو آپ جیسا مرضی کریں اس کے ساتھ جو بھی کریں، اس کو رقم وہ آپ کی واپس دیتے تو اور آپ اس کو جو اس کی چیز ہے وہ خراب کر کے دیتے، یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ سے قرض لیا ہے اور اس کے بدلے آپ نے اس کے کہنے پر اس نے ضمانت کے طور پہ کوئی چیز رکھوائی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اسی طرح واپس بھی کرنی ہے۔ جس طرح وہ آپ کی رقم اسی طرح واپس کر رہا ہے، اسی طرح جو چیز اس نے پاس آپ کے گروی رکھوائی ہے وہ بھی چیز اس کے پاس واپس کرنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ان کو عمدہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اس کے متعلق ہدایات دی ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس طرح کی باتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں گے ہم بے برکتی ہی رہیں گے، ہمارے پریشانیاں رہیں گی، ٹینشن رہیں گی، کیونکہ ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے۔ تو جب تک ہم ان احادیث کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ معاملہ ہوگا، یہ لڑائی ہوگی، یہ جھگڑا ہوگا، ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔